اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ عباد اللہ الصالحین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا بشر مثلکم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک بار تمام سننے والے لوگ نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور نبی کے گھر والوں پر اور نبی کے در والوں پر درود و سلام پڑھ لیں، کیونکہ ہم نبی کے گھر والوں کے بھی اور نبی کے در والوں کے بھی خادم اور غلام ہیں۔ خدا کی قسم، سند غلامی کی دے دے تو خلد مل جائے، سند غلامی کی دے دے تو خلد مل جائے، یہ مسکرائے تو مرجھایا ہوا پھول کھل جائے۔ آپ اپنی غلامی کی دے دیں سند، آپ اپنی غلامی کی دے دیں سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کرنے کی سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے عطا فرمائی، اور یہی آیت آج میری گفتگو کا موضوع ہے، نبی کی بشریت۔ لیکن اس پر گفتگو کرنے سے پہلے قرآن پاک میں 3 قسم کی آیتوں کا ذکر ہے، پہلے ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی آیت مقطعات، دوسری آیت متشابہہ اور تیسری آیت محکوم یا حکم ہے۔ ان تینوں میں سے کس آیت پر ایمان بنانا ہے، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آیت مقطعات یا حروف مقطعات کا ترجمہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کچھ توحید کے ٹھیکیدار اس حد سے آگے بڑھے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ سوائے اللہ کے نبی بھی نہیں جانتے، معاذ اللہ۔ ان توحید کے ٹھیکیداروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر تہمت اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر ڈالی کہ اللہ نے اپنے محبوب سے ایسی زبان میں کلام فرمایا جس کو اس کا محبوب نہیں سمجھ سکا۔ ان توحید کے ٹھیکیداروں نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ان کو یہ کہنے کی دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی زبان یا ایسی لغت استعمال کی جس کو معاذ اللہ نبی بھی نہ سمجھ سکے۔ لیکن نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا اعلان ہے۔ کیا؟ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ پہنچ کے سدرا پہ روح الامی یہ کہنے لگے، پہنچ کے سدرا پہ روح الامی یہ کہنے لگے، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں۔ ایسے ہی توحید کے ٹھیکیداروں پر ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک خان صاحب دبئی گئے، وہاں گارڈ نے چیکنگ کے دوران ان کے پاس سے نسوار برآمد کی۔ سیکورٹی گارڈ والے نے خان صاحب سے توحیدی زبان یعنی عربی میں گفتگو کی، اس پر خان صاحب رونے لگے۔ سیکورٹی گارڈ نے مترجم کے ذریعے رونے کی وجہ معلوم کی تو خان صاحب نے کہا، ہمیں آج تک معلوم ہی نہیں تھا نسوار لگانے کی بھی دعا ہوتی ہے۔
اس لطیفے کے ذریعے جو بات سمجھانی تھی لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ آیت مقطعات کا ترجمہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب اگر کوئی آیت مقطعات پر اپنا ایمان بنائے تو کیا ایمان بن جائے گا؟ جب اس کا مطلب ہی پتہ نہ ہو تو ایمان کیسا؟ بس ہمارا ایمان یہ ہے اور ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت مقطعات میں جو فرما رہا ہے وہ اللہ اور اس کا محبوب جانے۔ بس یہ ہمارا ایمان ہے۔ کیوں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ترجمہ: الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا ترجمہ اللہ اور اس کا رسول جانے۔ آگے کا ترجمہ: یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ ہدایت ہے نیک لوگوں کے لیے، اور مومن تو وہ ہے جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خیرات کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 3 آیت اور اس کا ترجمہ بیان کرا، مگر مجھے آپ کے سامنے یؤمنون بالغیب یعنی مومن وہ جو غیب کی بات پر ایمان رکھے، بس آپ لوگوں کو یہ بتانا تھا۔ مگر 3 آیت کا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن پاک سے اپنے مطلب کی بات مت کرو اور نہ ہی قرآن سے آدھی بات کرو، اور یہی کام آج کل توحید کے ٹھیکیداروں کا کام ہے کہ کافروں پر نازل ہونے والی آیتیں دوسروں پر لگا کر شرک کے فتوے بانٹتے رہتے ہیں۔ مگر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میری امت کبھی شرک پر جمع نہیں ہوگی۔ اس حدیث کے بعد صرف اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے مالک میرے مولا اپنے محبوب کے صدقے ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما، آمین۔ اب آئیے دوسری آیت متشابہہ، اس کا ترجمہ کرنے کو تو آپ کر لیں گے، لیکن جو اس کا ظاہر ہے وہ اللہ کی مراد نہیں، اور جو اللہ کی مراد ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں، اور جو خدا کی مرضی ہے وہ ترجمے میں نہیں، اور ترجمے میں جو چیز آ رہی ہے وہ خدا کی مرضی نہیں۔ ارے جب اللہ کی مرضی نہیں معلوم تو عقیدہ کیسے بناؤ گے؟ جب اللہ کی مرضی نہیں معلوم تو عقیدہ کیا بنا رہے ہو؟ جس میں اللہ کی مرضی نہیں تو ایسی آیت کو آیت متشابہہ کہتے ہیں، اور ایسی آیت سے عقیدہ بنانا جائز نہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کی اس آیت کو دیکھیے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ پر۔ اب اگر اس آیت پر عقیدہ بنا لیا تو بالکل ہی ایمان سے چلے جاؤ گے۔ کیسے؟ اگر اللہ کا ہاتھ مان لیا تو ہاتھ 1 فٹ لمبا ہے اور اس میں 5 انگلیاں، مگر اللہ کی ذات لامحدود ہے۔ اگر ہاتھ مان لیا تو اللہ کی ذات کو محدود کر دیا، اور اگر قرآن کی کسی آیت کو انکار کر دیا تو بھی ایمان گیا۔ اب کیا کرو گے؟ اسی طرح قل انما انا بشر مثلکم، ترجمہ: آپ فرمائیں کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ اس آیت کے متعلق امام فخر الدین رازی اپنی کتاب تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت متشابہہ ہے اور اس آیت پر ایمان یا عقیدہ بنانا جائز نہیں۔ مزید یہ لکھا ہے کہ یہ آیت تواضع اور انکساری کے لیے بیان ہوئی۔ اگر کوئی شخص تواضع اور انکساری یا عاجزی کے لیے کوئی عالم دین یہ کہے کہ میں جاہل ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عالم بھی ہو اور جاہل بھی ہو؟ اگر عالم صاحب نے خود کہا تو یہ ان عالم صاحب کی عاجزی و انکساری ہے، مگر کوئی دوسرا شخص عالم صاحب کے سامنے کہے اور جاہل صاحب، تو یہ اس شخص کی بے ادبی اور گستاخی ہوگی۔ اب وہ صاحب کہیں گے ابھی عالم صاحب نے خود اپنے آپ کو جاہل کہا، اگر میں نے کہہ دیا تو میں گستاخ کیسے ہو گیا؟
اب وہ صاحب آپ سے بحث کرنے لگ گیا اور الجھنے لگا، تو آپ کو معلوم ہوا کہ یہ توحید کا ٹھیکیدار ہے۔ تیرا کھائیں اور تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں اور تیرے غلاموں سے الجھیں، ہیں عجب کھانے اور غرانے والے۔ اسی لیے یہ آیت قل انما انا بشر مثلکم تواضع اور انکساری کے لیے نازل ہوئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود کیوں نہیں کہا کہ اے پیارے محبوب تم ایک بشر ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا کہ اے پیارے محبوب آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح ایک آدمی ہوں۔ اے اللہ تو نے اپنے رسول کو خود کیوں بشر نہیں کہا؟ قل اے رسول تم کہو، تو جو کہہ دیتا تب بھی قرآن ہو جاتا، یہ بات تو نے اپنے محبوب سے کیوں کہلوائی؟ ابھی یہی خیال آ رہا تھا تو قرآن نے جواب دیا کہ اللہ جب اپنے محبوب کو کہے گا تو یا ایھا النبی کہے گا، یا ایھا الرسول کہے گا، یا ایھا المزمل کہے گا، یا ایھا المدثر کہے گا۔ جب اللہ اپنے محبوب کے بارے میں کہے گا تو یہ کہے گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب آئیے قل انما انا بشر مثلکم کی آیت کا شان نزول کی طرف۔ ایک مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی ٹانگ پر سر رکھ کر سو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے کے متعلق بہت بات کی جا سکتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے، میرے آقا نماز عصر ادا کر چکے تھے اور حضرت علی شیر خدا نے ابھی نماز عصر ادا کرنی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کرنے کی وجہ سے حضرت علی کی نماز عصر جاتی رہی۔ نماز عصر کے جانے کا دکھ اور دوسری طرف نبی کی محبت، لیکن نماز قضر ہونے کا غم حضرت علی سے برداشت نہ ہوا اور بیتاب آنسو آنکھوں سے نکل کر نبی کے چہرے مبارک پر گرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ حضرت علی سے رونے کی وجہ معلوم کی تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کہ اے میرے مالک، علی تو میری محبت میں تھا، علی کی نماز قضا ہو گئی۔ ادھر میرے آقا کا یہ فرمانا تھا کہ سورج مغرب سے پلٹ کر عصر کے مقام پر آ گیا، اور جیسے ہی سورج مغرب سے پلٹ کر آیا تو فوراً حضرت جبرائیل یہ آیت قل انما انا بشر مثلکم کے ساتھ نازل ہوئے اور کہا کہ آپ فرمائیں کہ میں ایک تمہاری طرح بشر ہوں۔ اے پیارے محبوب، کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم ابراہیم کے لوگ آپ کو خدا نہ سمجھ بیٹھیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں یہ کہا تھا کہ اگر تو خدا ہے تو سورج مغرب سے نکال کر دکھا، میں تجھے خدا مان جاؤں گا۔ اے پیارے محبوب، وہ نمرود مردود تھا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب و رسول ہیں۔ آپ لوگ اب علی کی نماز کو دیکھیں۔ زندگی بھر شیر خدا نے سورج کو دیکھا، مگر جب ڈوبا ہوا سورج پلٹا تو میں صدقے یا رسول اللہ میں نے اب سورج سے پوچھا اے سورج اب تو کب ڈوبے گا؟ تو سورج بولا پہلے پوچھتے تو بتا دیتا، اب مجھ سے مت پوچھو، اب علی سے پوچھو رکوع کب مکمل ہوگا، اب علی سے پوچھو سجدہ کب مکمل ہوگا۔ جب علی کی نماز مکمل ہو جائے گی جب ڈوبوں گا۔ پہلے میں نکلا تھا مشیت نے نکالا تھا، اب میں مصطفیٰ کی طبیعت سے نکلا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا زندگی بھر سورج کو دیکھا کرتے تھے، مگر جب مصطفیٰ کی محبت میں ایک بار نماز قضا ہو گئی تو محبت مصطفیٰ کے کرم کا فیضان دیکھو۔ پہلے علی سورج کو دیکھا کرتے تھے، اب سورج علی کو دیکھ رہا ہے۔ پہلے سورج سب کی نماز کے لیے آتا تھا،
اب صرف ایک امتی کے لیے آیا ہے۔ ایک امتی نے یہ بتا دیا کہ نبی سے محبت ہو جائے تو علی ہو جائے، اور جس کو علی سے محبت ہو جائے تو وہ ولی بن جاتا ہے۔ اس طرح پوری تقریر کا خلاصہ صرف اسی لفظ میں سما گیا کہ نبی سے محبت کرنے والوں کی نمازیں قضا نہیں ہوتی بلکہ نمازیں ادا ہوتی ہیں۔ اور یہ بات حضرت علی شیر خدا کی محبت رسول اور نماز نے ہمیں سبق دے دیا۔ اب کوئی یہ بات مانے یا نہ مانے، اور اگر کوئی توحید کا ٹھیکیدار اتنی واضح دلیل کے بعد بھی نہ مانے اور بشر کی رٹ لگاتا رہے تو اس کو نبی جانے، علی جانے اور ان کا خدا جانے۔ ہم نے تو مان لیا، ہمارا ایمان ہے اور ہمارا اعلان ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور البشر ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے بیان کرا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے پر بہت بات کی جا سکتی ہے۔ راوی روایت کرنے والا یہ بیان کر رہا ہے کہ نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہیں، مگر ایسے کیسے ہو سکتا ہے نبی اور عصر کے وقت سو جائیں، کیونکہ میرے پیارے آقا کی شریعت میں عصر مغرب کے درمیان سونا منع ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا شریعت کے خلاف کوئی کام کر جائیں، اور شریعت بنانے والا کیسے شریعت پامال کر سکتا ہے؟ بہرحال راوی کا بیان یہی ہے کہ نبی سو رہے ہیں، مگر یہاں آنکھیں بند کر لینا سونے کی علامت نہیں، سونا ایک اندر کا عمل ہے، تو ہو سکتا ہے نبی نے آنکھ بند کری ہو۔ علی المرتضیٰ کا امتحان لینے کے لیے کہ علی نماز کی خاطر مجھے چھوڑتے ہیں یا میری خاطر نماز چھوڑتے ہیں، تو یہاں علی نے ثابت کر دکھایا کہ اے پیارے نبی، آپ چاہیں عارضی طور پر یا مستقل طور پر آنکھیں بند کریں، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یا رسول اللہ، آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نہ نماز کے نام پر، نہ کلمے کے نام اور نہ ہی جماعت کے نام پر۔ میرے آقا تیرا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا، دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا، آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بندھا ہو۔ یا رسول اللہ، وہ اور ہی لوگ ہوں گے، اور وہ بڑے بے وقوف ہیں جو نماز لے کر بھاگ گئے اور رسول سے نسبت توڑ لی۔ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کا دامن جو پکڑا ہے تو یہ ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ نہ اب کلمہ چھوٹے گا، نہ نماز چھوٹے گی، نہ روزہ چھوٹے گا، نہ حج چھوٹے گا اور نہ کوئی عبادت چھوٹے گی۔ یا رسول اللہ، آپ نے آنکھ بند کر لی لیکن علی نے دامن نہیں چھوڑا، نماز کے نام پر بھی نہیں چھوڑا۔ رکوع بلا رہا ہے، سجدہ بلا رہا ہے، عصر بلا رہی ہے مگر رسول کو نہیں چھوڑا، ٹائم بلا رہا ہے مگر نبی کو نہیں چھوڑا۔ میں پوچھتی ہوں ان توحید کے ٹھیکیداروں سے جن کے ضمیر زندہ ہیں، کیا تم نے ایک لمحے کے لیے کبھی سوچا کیا تیری نماز علی کی نماز کو چھو سکتی ہے؟ کیا تیری بندگی علی کی بندگی کی چوکھٹ کا بوسہ لے سکتی ہے؟ حضرت علی شیر خدا نے رسول اللہ کو عصر کے لیے نہیں چھوڑا، تو نے رسول کو جماعت کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ عرب کے چند سکوں کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ حسین نے گردن دے دی، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا، تو نے عیاش عربوں کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ عرب کے غنڈوں کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ 60,000 صحابہ کی قبروں کو کھودنے والے ظالم حکومت کے ساتھ تو نے دل کا رشتہ کیوں قائم کر لیا؟ حسین کی زندگی میں یزید سے دوستی کیوں کر لی؟ اے ظالموں، تم نے یہ کیا کر لیا؟ جو رنج دیا نجدی نے اپنی بدی سے، جو رنج دیا نجدی نے اپنی بدی سے، کیا قہر کیا تو نے ارے تیرا برا ہو۔ اور
اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ انہی اشعار کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کرنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نور مصطفیٰ کے صدقے ہمارے دلوں میں منور فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، علی جیسی محبت اور علی جیسی اطاعت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دو جہاں میں تھا ہی کیا تیرے سوا، دو جہاں میں تھا ہی کیا تیرے سوا، کیا خدا دیتا مجھے تیرے سوا، ہاں مجھے کچھ بھی نظر آتا نہیں، ہاں مجھے کچھ بھی نظر آتا نہیں، اے جمال مصطفیٰ تیرے سوا۔ اپنی تقریر کا یہی اختتام کرتی ہوں، بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ میرے چینل SMT انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔